اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سبحان اللہ۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا ہے جو قرآن مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالمین کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو قرآن عظیم آپ کے لیے باعث برکت ہے، قرآن عظیم آپ کے لیے باعث رحمت ہے۔ لیکن اگر آپ ایمان والے نہیں ہیں، آپ کفر والے ہیں، آپ کے دلوں کے اندر جو ہے جنگ اور مورچہ لگا ہوا ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے، اگر آپ فسق و فجور میں مبتلا ہیں تو یہ قرآن آپ کے لیے برکت والا نہیں، یہ قرآن آپ کے لیے شفا و رحمت والا نہیں، بلکہ یہ قرآن آپ کے لیے زحمت بن جائے گا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تعلیم قرآن کے لیے جو ہے تعلیم القرآن کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اس سے قبل ایک بار اور ذرا آپ حضرات درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے مولانا محمد شعبان صاحب تو آپ حضرات سے بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جلسے کو کامیاب بنانے آئے ہیں تو جو ہے جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔ یہ بہترین شامیانہ لگوایا گیا ہے، اس کے باوجود ادھر ادھر کھڑے رہیں، اگلے بگلے جھانکتے رہیں، اس سے کوئی نتیجہ برآمد ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں دو تین شعر پڑھتا ہوں پہلے اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جی جی، زندہ باد زندہ باد۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، زندہ باد۔ منگتا ہوں منگتا نہیں ہونے دیتے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ بولا نہیں جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، تقریر کی نہیں جاتی ہے، تقریر کروائی جاتی ہے۔ اگر آپ اس جذبے کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ کچھ بول جاؤں گا، ورنہ ہو سکتا ہے سب بھول جاؤں۔ اللہ اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا وہ تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا وہ تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے،
ہے یہ ایمان کی آئیں گے لحد میں میری. ہے زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تعلیم الکانفرنس تعلیم القرآن کانفرنس نعرہ تکبیر علماء اہل سنت سنی مسلمان زندہ باد سنی مسلمان زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ہے یہ ایمان کی آئیں گے لحد میں میری. ہے یہ ایمان کی آئیں گے لحد میں میری. اپنے منگتوں کو اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے. اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. زندہ باد ماشاءاللہ. حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاکر. زندہ باد ماشاءاللہ. حکم کرتے ہیں تو آتے ہیں یہ مقتے شاکر. حکم کرتے ہیں تو آتے ہیں یہ مقتے شاکر. وہ نہ چاہے تو وہ نہ چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے. وہ نہ چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو رحمت اور شفا بنا کر کے بھیجا ہے، اور یہ پورا قرآن مومنین کے لیے ہدایت ہے، مومنین کے لیے رہنمائی کا کام کرتا ہے، رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے. لیکن اگر اس کو جو ہے کوئی ایسا آدمی پڑھتا ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت نہیں ہے، اگر اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے لیے یہ قرآن ہدایت نہیں بلکہ یہ قرآن زحمت بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہی وہ قرآن ہے جس کو لوگ پڑھ کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر کے لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں. اور یہی قرآن پسمردہ دلوں کے اندر، مرجھائے ہوئے دلوں کے اندر، زنگ خوردہ دلوں کے اندر اگر سچے دل سے پڑھ لیا جائے تو ان کے دلوں سے زنگ کو دور کر دیتا ہے، ان کے جو ہے پسمردہ دلوں کو جو ہے سرسبز و شاداب کر دیا کرتا ہے. یہی وہ قرآن ہے، اگر کافر سنتا تھا تو مسلمان ہو جاتا تھا. اگر یہی وہ قرآن ہے جس کو حضرت عمر ابن خطاب نے سنا تو پکار اٹھے، اے میرے بھائی، اے میری بہن، مجھے اس مصطفیٰ کے دربار میں لے کر کے چلو جن کے اوپر یہ قرآن اترا ہے. وہاں پہنچے اور پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ یہی وہ قرآن ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ایمان کی عظیم دولت سے سرفراز کر دیا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن
کو سچے دل سے پڑھیں، قرآن کو اچھے دل سے پڑھیں، ورنہ ہم اس کو پڑھ کر کے گمراہ ہو جائیں گے، اور اگر صدق دل سے پڑھیں گے تو اس کو پڑھ کر کے ہم جو ہے ہدایت یافتہ بن جائیں گے۔ حضرات گرامی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج کا یہ جلسہ چونکہ تعلیم القرآن کے نام سے منسوب ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی عظمت کا بھی تذکرہ ہو جائے، اور قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والوں کے بھی مراتب کا ذکر ہو جائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلما، رواہ البخاری و مسلم و ابو داود و ترمذی و نسائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن تعلیم القرآن کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو قرآن پڑھنے والوں کا اور قرآن پڑھانے والوں کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے کہ میرے آقا نے خود ان کو اپنی امت کے اندر، اس مخلوق کے اندر سب سے بہترین جماعت قرار دیا ہے۔ لہٰذا قرآن پڑھنے والوں کی تعظیم کرو، قرآن پڑھانے والوں کی تکریم کرو۔ اگر تم نے اس قرآن کے پڑھانے والوں کو، قرآن کے پڑھنے والوں کی تعظیم نہیں کی، تکریم نہیں کی، تو یہ سمجھ جاؤ کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اس قرآن سے محبت کی، پڑھانے والوں کی تعظیم کی، تو تم دنیا میں آباد ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اے سروا کے مسلمانوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آباد ہو، برباد نہ ہو۔ لہٰذا قرآن سے محبت کرو۔ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ آئیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، رواہ البخاری و مسلم۔ یہ حدیث پاک بھی سیاہ ستہ میں مذکور ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، یعنی قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنا جانتا ہے، قرآن کا بہترین قاری ہے، تجاویز سے اس کو واقفیت ہے، مخارج اس کے ازبر ہیں، غرض کی قرآن کو سمجھتا ہے، اس کا حشر قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو بندہ اس قابل تو نہیں ہے، قرآن کا قاری تو نہیں ہے، قرآن کے مخارج سے واقفیت تو نہیں ہے، البتہ وہ قرآن پڑھتا ہے لیکن اپنی زبان میں لکنت ہونے کی وجہ سے ہکلا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا ہکلا آدمی جب قرآن پڑھتا ہے تو کیسے پڑھتا ہے؟ الحمدللہ کہنے کی بجائے الحمدللہ اس طریقے سے ہکلاتا ہے، اور یہ تلفظ کرنا اس کے اوپر دشواری کا جو ہے سبب بنتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر ایسا بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن تعلیم القرآن کانفرنس، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی کلیم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب قرآن پڑھ رہا ہے ایک ماہر قاری، اور قرآن پڑھ رہا ہے ایک توتلا آدمی، لیکن ماہر کا
جو ہے ثواب اتنا ہے کہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور ایک توتلا آدمی جو قرآن کو اچھی طریقے سے نہیں پڑھ پا رہا ہے لیکن بار بار کوشش کر رہا ہے، ٹرائی اگین اینڈ اگین کر رہا ہے، بار بار کوشش کرتا ہے، اور یہ کوشش کرنا اس کے اوپر دشواری کا سبب بنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے، ایک تو قرآن پڑھنے کا اور دوسرے اس کے لیے محنت کرنے کا، اس کے اوپر جو یہ حق لانا دشواری کا سبب بنتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ حضرت۔ کیا دنیا کے اندر قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب ہے جس کو ماہر پڑھے اس کے لیے جو ہے سنگل ثواب ہو، اور اگر اس کو غیر ماہر پڑھے، توتلا پڑھے تو اس کو ڈبل ثواب ہو؟ تو آپ کہیں گے دنیا کے اندر اگر کوئی ایسی کتاب ہے تو واحد کتاب کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، قرآن سے محبت کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات۔ طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ آج مسلمان قرآن کو طاق میں سجا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب ماہ رمضان آنے والا ہے، کچھ ایسے مسلمان ہوں گے جو صرف رمضان ہی میں مسلمان رہتے ہیں، جی اکثر قرآن پڑھے تو ہیں، اور شعبان صاحب سے کہیں گے بھیا میرے گھر پر قرآن رکھا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، چلو اس کو دیکھ لو چل کر کے، کہیں دیوبندیوں کا تو نہیں ہے۔ ہمیں تو وہ قرآن چاہیے جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا ہوا ہو، جو کنز الایمان ہو، اس لیے کہ یہ تعلیم القرآن ہے، لہٰذا اس کو کنز الایمان سے لیں، ایمان کا خزانہ ملے گا۔ اگر آپ نے دیگر تراجم پڑھے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہیں ایمان کے خزانے سے محرومی لگ جائے، لہٰذا ترجمہ کنز الایمان پڑھیں۔ تو بہت سے مسلمان ایسے ہیں جب ان کے گھر پر آپ جائیں دیکھیں تو قرآن کے اوپر گردہ جم چکا ہے، قرآن جھاڑتے ہیں، پھر تھوڑا بہت پڑھتے ہیں، اور ایسا پڑھتے ہیں اس طریقے سے اس کی ہڈیاں اور پسلیاں توڑتے ہیں کہ اگر قرآن کہیں بولنے والا انسانی شکل میں کوئی انسان ہوتا تو کہتا بھیا آپ مجھے مت ہاتھ لگانا، جیسے مریض ڈاکٹر کو دیکھ کر کے کہتا ہے ذرا ہاتھ مت لگانا، آپ انجیکشن لگا دیں گے، بہت ڈرتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے لوگ جو قرآن کے مخارج سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کو اگر الحمدللہ پڑھنا ہے، اگر آپ نے یہاں پر بڑا ہا کی بجائے چھوٹا ہا نکال دیا تو پہلے جو ہے پہلے کا معنی ہو رہا تھا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن جب آپ نے اس بڑا ہا کو چھوٹا ہا سے تبدیل کر کے پڑھا تو معاذ اللہ مانا ہوگا الحمدللہ موت ہے اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر آپ کسی کو موت کے گھاٹ اتارنے لگے اور پھر اللہ کے لیے موت، وہ حی و قیوم ہے، وہاں نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور آپ اس کی تعریف کرنے کی بجائے اس کی برائی کرنے لگے، تو اگر ایسا کوئی انسان ہوتا تو یہی کہتا بھائی مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اللہ آج مسلمانوں کی قرآن کے تعلق سے اور تعلیم قرآن کے تعلق سے یہ حالات بن چکے ہیں، جبکہ ہمیں جو ہے انگلش پڑھنا ہو، ہمیں کسانی کرنا ہو یا دیگر علوم و فنون سیکھنا ہو تو ہم اس کے ماہر سے جو ہے رابطہ قائم کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کس طریقے سے ہم اپنے بزنس کو ڈیولپمنٹ کریں، کس طریقے سے اس کو آگے بڑھائیں، اس کے ماہرین سے ملتے ہیں۔
لیکن جب قرآن پڑھنے کی باری آتی ہے، جب قرآن پڑھانے کی باری آتی ہے تو انہیں نظر یہ آتا ہے کہ جس طریقے سے یہ میاں جی قرآن پڑھتے ہیں، جس طریقے سے یہ ہمارے گھر کی آپا جان قرآن پڑھاتی ہیں، ویسے ہی تو قاری صاحب پڑھاتے ہیں۔ نہیں، قرآن پڑھانے والا اگر قاری ہوگا، مدرسے میں بچے پڑھیں گے تو بہترین قرآن پڑھیں گے۔ اور اگر آپ نے ان آپا جان سے قرآن پڑھا لیا جن کو جو ہے خود ہی تمیز نہیں ہے کہاں بڑا ہا ہے، کہاں چھوٹا ہا ہے، کہاں سا ہے، کہاں سین ہے، کہاں سواد ہے، کہاں شین ہے، جب ان کو خود تمیز نہیں ہے تو تمہارے بچوں میں کیسے تمیز پیدا ہوگی؟ لہٰذا قرآن پڑھو، قرآن کی حیثیت سے قرآن پڑھو، قرآن سے محبت کر کے اور قرآن کو سینے میں بسانے کی کوشش کرو۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، کہ ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، کہ ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ آگے بڑھیے، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بی حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث صحیح۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علماء اہل سنت جشن پیغام اعلیٰ حضرت تعلیم الکانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو گویا کہ آپ نے پڑھا الف لام میم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 30 نیکیاں عطا فرما دی۔ کتنی؟ ادھر متوجہ ہو، ادھر دیکھو، سب لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں آپ کو قرآن و حدیث سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان پہ جو حرف بہت ہی آسان لگ رہا تھا، بہت ہلکا سا معلوم ہو رہا تھا، آپ نے الف لام میم پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عوض میں آپ کو 30 نیکیاں عطا فرمائیں۔ اللہ اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، اور صرف اسی پر بس نہیں، اسی پر ختم نہیں ہو جاتا ہے ثواب، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ہم الف کہتے ہیں تو یہاں بھی 3 حروف کے مجموعے کا ہم پروننسیشن کرتے ہیں، تلفظ کرتے ہیں۔ ایک تو الف کا جس کو حمزہ کہا جاتا ہے، پھر لام کا، پھر فا کا، پھر جب ہم لام کہتے ہیں تو یہاں پر لام آتا ہے، اس کے بعد الف آتا ہے، پھر میم آتا ہے، اور جب ہم میم کہتے ہیں تو میم آتا ہے، یا آتا ہے، میم آتا ہے۔ تو گویا کہ ظاہراً یہ 3 حروف ہیں، لیکن حقیقت میں یہ 9 حروف بنتے ہیں، اور ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، 10 کو 9 میں ضرب دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں الف لام میم کہنے کے بدلے میں جو ہے 90 نیکیاں عطا۔ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ کتنا اچھا ثواب ہے، کتنا سستا ثواب ہے، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہے۔ گویا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں،
کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حضرات کو علوم قرآن عطا فرمایا ہے، جن حضرات کے سینوں میں قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، قیامت کے دن اگر قرآن جو ہے اس کے کسی جو ہے عمل کی بنیاد پر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو قرآن اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا، اے میرے پاک پروردگار، یہ بندہ دنیا کے اندر میری تلاوت فرمایا کرتا تھا، آج میں اس کے حق میں جو ہے شفاعت کرتا ہوں، اے اللہ اس بندے کو میری تلاوت کے سبب بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے جنت میں داخل فرما دے۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، ان کے والدین کا تو مرتبہ مت پوچھیے۔ ان کے والدین کو قیامت کے دن کتنے بڑے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس لو کانت فیکم۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پر عمل کیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو ایسا تاج عطا فرمائے گا، ایسا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کے سامنے جو ہے سورج کی روشنی کم پڑ جائے گی، جس کے سامنے جو ہے روشن جو ہے سورج چکا چوندھ ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ صلہ محض اس لیے عطا فرمائے گا کہ ان کے بچوں نے قرآن پاک کو یاد کیا تھا، ان کے بچوں نے قرآن پر عمل کیا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، جو بندہ جو ہے قرآن پر عمل کرتا ہے اس کے والد کا مرتبہ اتنا اونچا ہے، تو جس نے اس پر عمل کیا ہے خود حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جب ان کے والدین کا مرتبہ یہ ہے تو خود حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہوگا؟ حضرات گرامی، لہذا قرآن پڑھنے والوں کی اور قرآن پڑھانے والوں کی تعظیم و تکریم ہم سب پر لازم ہے، اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں رچی گئیں، سب سے پہلے ان ممالک سے مدرسوں کو مٹا دیا گیا، اس لیے کہ اگر یہ مدرسے مٹ گئے تو اسلام خود بخود مٹ جائے گا۔ اس لیے کہ اسلام کو فالو کرنے کے لیے، اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اگر کوئی سب سے بڑا جو ہے مرکز ہے، کوئی سب سے بڑا سینٹر ہے تو وہ یہی جو ہے دینی مدارس اسلامیہ ہے۔ لہٰذا اگر یہ ختم ہو گئے تو اسلام خود بخود مٹ جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے اندلس کے اندر جب مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو سب سے پہلے ان کا جو نشانہ تھا وہ مدارس اسلامیہ ہی تھے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ملک کے حالات بھی کچھ اسی طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھیے۔ آج اگر ہمارے بچوں کو تھوڑا سا ضرب و کوب کر دی جاتی ہے، اگر تھوڑا سا مار اور پیٹ دیا جاتا ہے، اس کے والدین شکایت لے کر کے آ جاتے ہیں، اس کے والدین کو اعتراض ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ پہلے کے مسلمان کیسے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، کس طریقے سے وہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیثوں کو پڑھا کرتے تھے۔ ارے یہی تو وجہ ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب طالب علم چلتا ہے تو فرشتے لا تزعوا اجنحتہم، اپنے پروں کو فرشتے بچھا دیتے ہیں۔